بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا عربی زبان کی قوت اور خوبصورتی کو اور آخری حرکات کا جو اثر ہے اس کو۔ آج ہم دیکھیں گے نحو کی ضرورت کیا ہے، آخر ہم کیوں پڑھیں قرآن سمجھنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے ہر سطر میں تقریباً 3 اسماء ہیں، اسم کی جمع اسماء، تو ہر سطر میں 3 اسم ہیں، تو ان پر جو حرکات آتی ہیں وہ نحو پڑھنے کے بعد آپ کو صاف سمجھ میں آئیں گی۔ پڑھتے وقت غلطی کا امکان کم ہوگا، یعنی آپ ان کو ان نہیں پڑھیں گے یا او کو آ ای نہیں پڑھیں گے، اور جب آپ ترجمہ کریں گے یا ترجمہ سیکھیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا کہ جملے میں کون فاعل ہے، کون مفعول بھی ہے اور دوسرے الفاظ ہیں، اس کا اثر کیا ہے، اور یاد کرنا آسان ہوگا۔ مثلا جو ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی ہے، جناتین تجری ہے، خود مجھے کنفیوژن ہوتا تھا، لیکن یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا، بول چال میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے آپ عربی بھی بولیں گے اور عربی کتابیں بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو اس سبق میں ہم کانا اور اس کی بہنیں سیکھیں گے، جیسا کہ ہم نے بتایا اس کی بہنیں کیا ہیں، اصبح اور امسا اور وغیرہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا انا اور اس کی بہنیں انا، کانا، لاکنہ۔ آپ کو یاد ہے اگر ہم لے اللہ غفور اور اس کے سامنے انا لگائیں تو ان اللہ غفور ہو جائے گا، یعنی لفظ اللہ پر زبر آئے گا، یعنی وہ نصب کی حالت میں ہوگا۔ تو اسی طرح دوسرا جملہ بھی ہم نے لیا تھا البیت کبیر، البیت کبیر۔ اس سے پہلے اگر ہم انا لگائیں یعنی بے شک تو کیا ہوگا، یہ ان البیت کبیر، البیت کبیر ہوگا، ان البیت کبیر۔ اسی طرح انا یعنی کہ، تو انا سامنے لگائیں گے تو کیا ہوگا، سیم اثر، ان البیت کبیر۔ اسی طرح کأنا یعنی گویا کہ، جیسے کہ، تو اس کو لگائیں گے البیت کبیر کے سامنے تو کیا ہوگا، یہ کأن البیت کبیر۔ اسی طرح لاکنہ یعنی لیکن، تو یہ ہوگا لاکن البیت کبیر۔ تو میرے بعد ایک بار دہرائیے اشاروں کے ساتھ، البیت کبیر، انا کے ساتھ ان البیت کبیر، انا کے ساتھ ان البیت کبیر، کأنا کے ساتھ کأن البیت کبیر، لاکنہ کے ساتھ لاکن البیت کبیر۔ علم الحمدللہ۔ تو اس سبق میں ہم سیکھیں گے کانا اور اس کی بہنیں اصبح اور امسا۔ تو پھر سے ہم وہی جملہ لیتے ہیں، اللہ غفور، اللہ اس میں لفظ اللہ پہلا اسم ہے اور غفور اس کی خبر ہے، یعنی اللہ کیسا ہے، غفور ہے، یعنی یہ خبر ہے۔ اس جملے کے، اور یہ دونوں رفع کی حالت میں ہے، رائٹ، اللہ غفور، اللہ غفور، دونوں رفع کی حالت میں او ان۔ جب ہم اس کے سامنے کانا لگائیں تو دوسرا لفظ وہ نصب میں جاتا ہے، اللہ غفورن ہو جائے گا، ان اللہ غفورن تھا وہ، اور یہ کان اللہ غفورن، ایسا ہے، یاد رکھیے اس کو، کان اللہ غفورن۔ تو لفظ اللہ یہاں پر ہم نے دیکھا، اللہ لفظ اللہ اسم ہے اور غفورن اس کی خبر ہے، جب کانا ہے تو اس کو اسم کانا اور خبر کانا کہتے ہیں۔ لیکن اتنے سارے آپ کو مصطلحات یاد نہ بھی ہوں تو بس یہ یاد رکھیے کہ کانا جب آئے گا تو دوسرا لفظ وہ ان میں آ جائے گا، رائٹ۔ آپ کو یاد ہے رفع کی نشانی او یا ان اور نصب کی نشانی آ یا ان، رائٹ، تو اس کو یاد رکھیے۔ اور اب مجھے بتائیے اللہ غفورن کا کیا اثر ہوگا، کان اللہ غفورن، تو جواب دیجئے، اللہ غفورن کانا کے ساتھ کان اللہ غفورن، پھر سے کان اللہ غفورن۔ علم۔ تو بہت سیدھی سادی بات ہے، دوسرے لفظ پر آپ کو جو ہے نصب کرنا ہوگا، دوسرے لفظ کو یعنی نصب کی حالت میں، تو غفورن ہو جائے گا وہ۔ اور قرآن سے اس قاعدے کی بہترین مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں یہی جملے کو، کان اللہ وکان اللہ غفورا رحیما، تو غفورا رحیما، تو کان اللہ غفورا، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ بھولیں کہ بھیا کہ یہ کان اللہ غفورن ہے یا کان اللہ غفورن ہے،
وہ آیت یاد ہوگی تو کان اللہ غفورا. اسی طرح ان اللہ غفور، یہ دونوں آیتوں کے ٹکڑوں کو یاد رکھ لیجئے تو آپ کو یہ دونوں قاعدے پکے یاد ہو جائیں گے. علم. اب ہم کچھ اور مثالیں لیتے ہیں. ہود نبی، دیکھیے اس میں ہود خاص اسم ہے اور اس پر ان لگا ہوا ہے، تو دونوں الفاظ پر ان ہے. تو کانا لگائیں گے تو کیا ہوگا، دوسرے لفظ کو آپ نصب کی حالت میں کریں گے، دوسرے لفظ پہ دو زبر کریں گے، بس سمپل ہے، دوسرا لفظ چینج ہوگا بس. تو کانا ہود نبیا. اسی طرح زید صغیر، تو کانا زید صغیرا. سعد کبیر، تو کانا سعد کبیرا. رائٹ. تو ذرا جواب دیجئے. ہود نبی، کانا ہود نبیا. زید صغیر، کانا زید صغیرا. سعد کبیر، کانا سعد کبیرا. رائٹ. تو آخری جب ان کہتے ہیں، جب آپ جو ہے اپنی انگلی بتا سکتے ہیں تاکہ آخری لفظ پر جو ہے آخری حرف پر جو چینج آ رہا ہے، کانا سعدن دال پر جو آ رہا ہے یا کبیرن را پر آ رہا ہے، اس وقت آپ جو ہے انگلی اپنی اشارے کے طور پر نکال سکتے ہیں. تو علم. الحمدللہ. اب ہم ال کے ساتھ لیتے ہیں، جیسے المسلم صادق. پچھلے میں کیا تھا، ہود نبی اور زید کبیر سعد صغیر وغیرہ ان تھا. یہاں پر المسلم یعنی وہ خاص مسلم سچا ہے. تو ویسے جو ہے جملے لیتے ہیں ہم، صرف دوسرے لفظ پر تنوین ہے یہاں پر ان، تو اس کو ان کریں گے، دوسرا لفظ نصب کی حالت میں جائے گا. تو المسلم صادق یہ ہوگا کان المسلم صادقا. اسی طرح المؤمن صالح، یہ کیا ہوگا، کان المؤمن صالحا. اسی طرح المنافق فاسق، تو یہ کیا ہو سکتا ہے، کان المنافق فاسقا. تو مجھے جواب دیجئے، یعنی آپ کانا کے ساتھ بتائیں گے، میں جو ہے بغیر کانا کے پوچھوں گا. المسلم صادق، کان المسلم صادقا. المؤمن صالح، کان المؤمن صالحا. المنافق فاسق، کان المنافق فاسقا. علم. بہت ہی سمپل رول ہے، بس دوسرے لفظ کو آپ کو نصب کی حالت میں لانا ہے، ان. آل رائٹ. اب ہم لیتے ہیں مؤنث اسماء کو. مؤنث کے لیے ہم لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے، جسٹ ٹو ڈسٹنگوش، فرق کرنے کے لیے. المسلمۃ صادقۃ، وہ خاص مسلمہ سچی ہے. تو ہوا کانا ہیا کانت، تو یہاں پر کانت آئے گا. ٹھیک ہے. تو کانت المسلمۃ صادقۃ، یعنی دوسرا لفظ ہی اس کو ان کے بجائے ان کریں گے، بس سمپل. اسی طرح المؤمنۃ صالحۃ، تو کانت لگائیں گے تو کیا ہوگا، کانت المؤمنۃ صالحۃ. اسی طرح المنافقۃ فاسقۃ، تو کانت لگائیں گے تو کانت المنافقۃ فاسقۃ. آل رائٹ. یعنی بس دوسرے لفظ کو آپ کو ان کی حالت میں کرنا ہے، ان لگانا ہے. تو جواب دیجئے مجھے. المسلمۃ صادقۃ، کانت المسلمۃ صادقۃ. المؤمنۃ صالحۃ، كانت المؤمنة صالحة. المنافقة فاسقة، كانت المنافقة فاسقة. علم. یا آپ جو ہے انگلی پہلے سے رکھیں، جھٹکا دیں آپ، كانت المنافقة فاسقة. رائٹ. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. alright. اب ہم جمع کی حالت لیتے ہیں ال کے ساتھ. جیسے المسلم، تو اس کی جمع کیا ہوگی، المسلمون. رائٹ. یہ رفع کی حالت ہوئی. اور اس کے لیے اشارے کیا ہیں، ایک انگلی اور 4 انگلیاں. اور نصب کی حالت یعنی آبجیکٹ اثر پڑے تو المسلمہ ہوگا یہ، اور اس کی جمع ہوگی المسلمین.
چاروں انگلیاں آڑی, رائٹ, المسلمہ المسلمینہ, رائٹ. میرے بعد جو ہے اشارے کیجئے, پہلا ہوگا سبجیکٹ ہوگا المسلم, آبجیکٹ ہوگا المسلمہ, ٹھیک ہے. تو المسلم المسلمہ, المسلم المسلمہ, اور جمع میں المسلمون چاروں انگلیوں کے ساتھ, اور آبجیکٹ ہو تو المسلمین. تو دوہرائیے, المسلمون المسلمین, المسلمون المسلمین. علم. تو اب ہم جملوں کا استعمال کریں گے, جملوں میں کانا کا استعمال کریں گے. تو اب ہم لیتے ہیں المسلمون صادقون, مسلم لوگ سچے ہیں. تو اس میں ہم کانا لگائیں گے تو کان المسلمون صادقین. صادقون کا کیا ہوگا, نصب کی حالت یہ صادقین ہوگی, رائٹ, یہ اچھی طرح یاد رکھیے. اسی طرح المؤمنون صالحون, تو کان المؤمنون صالحین, کیونکہ دوسرا لفظ جو ہے وہ نصب کی حالت میں آئے گا, تو صالحون صالحین, تو یہ صالحین ہو جائے گا. المنافقون فاسقون, کیا ہو گئے, کان المنافقون فاسقین. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ سوال کہ کانو کیوں نہیں ہے, تو پہلا فعل جب بھی آئے وہ سنگولر ہی رہتا ہے جب سبجیکٹ سامنے ہو, لیکن بس اتنا یاد رکھیے کہ یہاں پر کانو نہیں ہوگا. تو جواب دیجئے مجھے کانا کے ساتھ. المسلمون صادقون, کان المسلمون صادقین, کیونکہ دوسرے لفظ پہ اثر ہو گیا. المؤمنون صالحون, کان المؤمنون صالحین. المنافقون فاسقون, کان المنافقون فاسقین. علم. الحمدللہ. ہم نے کہا تھا کانا بھی لیں گے ہم, اس کی بہنیں بھی. بہنیں کیوں, اس لیے کہ کانا ایک کلمہ ہے, کلمہ مؤنث ہے, کلمہ کی جمع کلمات ہیں جو بہنیں ہیں, اس لیے اس کو بہنیں کہا جاتا ہے, اخوات. تو کانا اصبح امسا, اصبح کانا یعنی ہو گیا, اصبح یعنی صبح کی, مطلب وہ اس حالت میں صبح کی کہ وہ ایسا ہو گیا. امسا یعنی شام کی, اسی حالت میں یعنی شام تک ایسا ہو گیا, صبح تک ہو گیا, شام تک ہو گیا, یہ معنی ہے. تو البیت کبیرون, یہ جملہ ہے کہ گھر بڑا ہے, تو اس پر اگر ہم کانا لگائیں گے تو کیا ہوگا, کان البیت کبیرن یعنی گھر بڑا تھا, کانا کا مطلب تھا. اصبح یعنی ہو گیا, اصبح البیت کبیرن یعنی گھر بڑا ہو گیا, یعنی رات بھر شاید گھر کو بڑا کر رہے تھے تو صبح تک بڑا ہو گیا. اسی طرح اگر آپ امسا لگائیں گے تو کیا ہوگا, امسل بیت کبیرن یعنی شام تک بڑا ہو گیا, ہو گیا گھر بڑا, اس کا معنی یہ ہے. لیکن امسا جب آیا لفظ تو اس کا مطلب ہے کہ صبح سے شاید کنسٹرکشن چل رہا تھا, شام تک بڑا ہو گیا, یہ معنی ہے. تو مجھے جواب دیجئے کانا کے البیت کبیرن, کانا لگائیں گے تو کیا ہوگا, کان البیت کبیرن. اصبح, اصبح البیت کبیرن. امسا, امسى البيت كبيرا. علم. الحمدللہ. تو اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے. ایک ہے اسمیہ اللہ غفور, فعلیہ خلق اللہ الارض, اور پھر ان کے ساتھ ان اللہ غفور, اور کانا کے ساتھ کان اللہ غفور. ٹھیک ہے. علم. اچھا, اس کو چاروں جملوں کو اشاروں کے ساتھ میرے بات دہرائیے. اللہ غفور, اللہ غفور, خلق اللہ الارض, خلق اللہ الارض, ان اللہ غفور, ان اللہ غفور, کان اللہ غفورا, کان اللہ غفورا. یہ 4 جملوں کو اچھی طرح رٹ لیجئے اور ایک دوسرے کو سکھائیے اشاروں کے ساتھ. علم. الحمدللہ. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے, اور دعاؤں کو بھی, اور ویڈیو سے پڑھیے یا ٹیچر سے پڑھیے. بہترین ہے کہ خود ٹیچر بنیے, ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.